بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل ہم ایوان صدر میں تھے اور کافی سارے دوست تھے اور بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے۔ خبر یہ چل رہی ہے کہ جو موجودہ صدر ہیں عارف الوی صاحب، انہوں نے جو میزبانی کرنے سے ایک طرح سے انکار کر دیا تھا اور لوگ انتظار کرتے رہے کہ صدر صاحب آئیں گے قطاریں بنا کے، تو جو نو منتخب وزیر اعظم ہے اور جو آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر ہیں، نگران وزیر اعظم جو تھے وہ ان کے ہمراہ ہوں گے، باقی عمائدین سیاسی رہنما جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ اندر جائیں گے، پھر چائے شائے پئیں گے حسب روایت۔ تو یہ خبر کہاں تک درست ہے؟ میزبانی سے کیا صدر مملکت جناب عارف الوی صاحب نے انکار کیا؟ وہاں پر ماحول کیا تھا؟ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا گفتگو جو وہاں پر چیزیں آبزرو کی تھیں۔ وہ دوسری یہ کہ جو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے، اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اپنی پوری کوشش کر رہی ہے، پورا زور لگا رہی ہے، اور اس نے بے حساب پیسہ لگا کے جو لابنگ فرمز ہائر کی ہیں امریکہ نے، اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا پچھلے دنوں کے 26 کے قریب جو ہاؤس آف ریپرزینٹیوز ہیں، یعنی کہ ایوان نمائندگان کے جو نمائندے ہیں یا عہدیدار ہیں 26 کے قریب، انہوں نے خطوط لکھے یا خط لکھا جس میں وہ ساری کی ساری جو پروپیگنڈا پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے، اس نے ان شواہد کو، یا ان کو اگر آپ شواہد کہنا چاہیں، ان الزامات کو اپنے خط کا حصہ بنایا اور جو بائیڈن کو خط لکھا کہ آپ اس حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ جب آپ انکار کریں گے تو یورپ پورے کا پورا یورپی یونین انکار کر دے گی، اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اور معید پیرزادہ صاحب انہوں نے اپنے ایک ولاگ میں اس کا ذکر کیا تھا اور بڑے جذباتی انداز میں کیا تھا۔ آج میں دوسری دفعہ ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ پہلے بھی میں نے ان کا پچھلے ولاگ میں ذکر کیا تھا کہ وہ کس طرح کر کے عادل راجہ صاحب اور وہ جو ان کے متعلق لا تعلقی کی پریس کانفرنس ہے اس کے اوپر کس طرح تنقید کر رہے ہیں۔ تو وہ بیسیکلی اس ولاگ میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ سینیٹر کسار کوئی اس طرح کر کے ان کا نام تھا، تو انہوں نے خط لکھ دیا، ایک فلاں نے لکھ دیا، یہ بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے، حکومت پاکستان کی ریاست جو ہے وہ گر پڑے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، حکومت نہیں چل سکے گی۔ وہ ساری کی ساری ایفرٹس جو پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی، ان کی جو مشترکہ حکومت ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو گرانے کے لیے، جو پاکستان تحریک انصاف نے جتنے بھی پاپڑ بیلے ہیں، جتنے بھی وہ کیا اس کو کہتے ہیں، یہ جو لابنگ فرمز ہائر کر کے جتنے بھی ڈالر لگائے، وہ سارے کے سارے رائے گاہ جا رہے ہیں۔ رائے گاہ کیوں جا رہے ہیں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ایک اسحاق ڈار صاحب کی ویڈیو کا آڈیو کا لیک آڈیو کا میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ ایک آرمی چیف کو برا بلا کہہ رہے ہیں، ان کو ابیوز کر رہے ہیں، یا ان کے بارے میں اچھی زبان استعمال نہیں کر رہے، اور کہہ رہے ہیں کہ جتنی اس کو گالیاں پڑی ہیں شاید کسی اور چیف آف آرمی سٹاف کو پڑی ہوئی ہوں۔ تو وہ کس کے متعلق، جنرل عاصم منیر صاحب کے متعلق کہہ رہے ہیں یا کس کے متعلق کہہ رہے ہیں؟ پروپیگنڈا کس لیول کے اوپر کیا جاتا ہے؟ جھوٹ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ، اگر جھوٹے کے سر کے اوپر سینگ ہوتے تو یہ جو بندہ ہے نا عادل راجہ یہ 12 سنگا ہوتا۔ آپ اگر ایک لے مین ہیں، بس محض آپ اخبار اور کرنٹ افیئر سے آپ کا شغف ہے، آپ روزانہ کی بنیاد کے اوپر خبریں سنتے ہیں یا خبریں پڑھتے ہیں، تو آپ کو یہ آڈیو سن کے پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب۔ اور اگر آپ اس ٹویٹ کی عبارت پڑھیں جو جس نے یہ شیئر کی ہے، عادل راجہ واٹس ایور، کیا نام، عدیل، یہ میرا خیال ہے، اچھا چلیں جو بھی ہے، تو وہ کیا لکھ رہے ہیں، وہ کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پہلے وہ سن لیں۔ کسی آرمی چیف کی اتنی بے عزتی کو انہوں نے بستی لکھا ہوا، بستی، بدنامی اور گالی نہیں پڑی جتنی نام لے کر اس کو پڑھ رہی ہے، ڈاٹ 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 خالی جگہ چھوڑی ہے، ابھی اور پڑھے گی۔ ذرائع کا دعویٰ ہے، اکیڑے ذرائع نہیں یار، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ لندن پلان کے مطابق عاصم منیر نے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے آرمی چیف لگائے جانے پر نواز شریف کو وزیر اعظم اور اسحاق ڈار کو چیئرمین سینٹ بنانے کا وعدہ کیا تھا، جو وفا نہ ہوا۔ اسحاق ڈار اس کے نتیجے میں آرمی چیف کو اس
آڈیو لیک میں سلواتیں سناتے سنے جا سکتے ہیں۔ اچھا اب میں آپ کو سناؤں گا، آپ سنیے گا کہ یہ کس سے متعلق ہے۔ اچھا اگر وہ بات ماضی کی ہو رہی ہے، یعنی وہ جنرل عاصم منیر صاحب کو نہیں کہہ رہے، تو میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یا تو یہ کسی مدہوشی عالم مدہوشی میں، آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، مجھے ساغر صدیقی کا شعر یاد آ گیا، تو یا تو یہ کسی عالم استغراق میں، عالم مدہوشی میں یہ باتیں کرتے ہیں، یا پھر بہت بڑے جھوٹے ہیں۔ اور سن لیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کو پڑھ رہی ہے، کسی آرمی چیف کی اتنی بدنامی بےزتی گالی نہیں پڑی بائی نیم جو اس کو پڑھ رہی ہے۔ پیپل یوز ٹو ناٹ ایون نیم آرمی چیف، اتنی اس کا رکھ رکھا ہوتا تھا۔ یہ اس کو ابھی بھی سمجھ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ he knows کہ what is happening but he doesn't know what is the cause۔ cause یہ ہے، مجھے ڈے ون میں بتا دیا گیا تھا کہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ I've seen people، شاہد خاقان جو جیل گیا ہے، مفتاح گیا ہے، جڑے بندے نے میرا منافقت کی تھی پارٹی اندر کی، سارے بیچارے نے سفر کیتا ہے۔ یہ جڑے 2017 دے وچ کوئی جڑا سا ہواواں لگے پھردے سن، اللہ معاف کرے اگلے سال ڈیڑھ سال ایوری باڈی سفرڈ۔ میں اپنے بندے کی گل کر رہا ہوں، یہ بھی وہ کو پتا حال ہے اور اور ہوئے گا if he doesn't behave۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ لگی نا آپ کو بات کی۔ اچھا اب یہ بیسیکلی جنرل باجوہ صاحب کے خلاف یہ بات کریں، اور جنرل باجوہ صاحب نے ان کے ساتھ یہ کیوں کیا تھا جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں۔ یہ 2017 کی بات کر رہے ہیں یار، وہ شاہد خاقان عباسی، مفتاح، جنہوں نے میرے ساتھ وہ کہتے ہیں ہاتھ کیا تھا، جو بھی کیا تھا، تو یہ عاصم منیر صاحب کے خلاف بات نہیں کر رہے، یہ جنرل باجوہ صاحب کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں بات کرنا یا نہ کرنا وہ بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ پروپیگنڈا کس انداز سے کیا جاتا ہے، یعنی واقعہ کہیں کا ہوتا ہے، سنایا کہیں پہ جاتا ہے۔ تو یہ ایک وہ چیز جو رہ گئی تھی کہ میں پچھلے ولاگ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب نے اسحاق ڈار صاحب کے خلاف یہ بات کیوں کی، یا یہ والے کام کیوں کیے، یا جنرل باجوہ اور اسحاق ڈار صاحب کا آپس میں پھڈا کیا تھا۔ اس کا اظہار انہوں نے ایک اسلام آباد میں وہاں پر موجود تھا، انہوں نے دبے الفاظ میں کیا تھا، لیکن یہ انفارمیشن میرے پاس ان سے پہلے کی تھی، تو وہ میں آپ کے ساتھ آگے چل کے شیئر کرتا ہوں۔ سٹارٹ ہو جاتے ہیں صدر صاحب کے اس ایشو کے اوپر کہ صدر صاحب نے کیا میزبانی سے انکار کیا تھا؟ نہیں۔ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو ہی آپ کے پاس وزیر اعظم حلف لینے کے لیے آتے ہیں تو سیدھا ایوان صدر میں وہ جو میزبان یعنی کہ جو مکین ہے، جو صدر مملکت ہے، ان کے پاس جاتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب بھی اور انوار اللہ کاکڑ صاحب بھی انہی کے پاس پہنچے تھے، انہوں نے 5-10 منٹ بیٹھ کے گفتگو کی ان کے ساتھ ایک روایتی انداز میں، اور مختلف جو پروجیکٹس ہونے چاہیے، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی ناخوشگوار قسم کی منہ وٹ کے نہیں سی بیٹھے ہوئے۔ میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں، وہ آئے ہال میں، دونوں وزرائے اعظم ایک جانے والے اور ایک آنے والے کو ساتھ لے کے آئے، درمیان میں صدر صاحب تھے، وہ بگل بجتے ہیں، پورا سین پارٹ ہوتا ہے وہاں پہ، وہ بگل ہی کہتے ہیں نا، وہ والا جو اسلامی جو اعلان ہوتا ہے ایک طرح سے، وہ بگل بجتا ہے کہ صدر صاحب آ رہے ہیں۔ تو وہ ایک اپنے گارڈز کے جلوہ میں وہ آئے، دونوں وزرائے اعظم کے ساتھ، دائیں بائیں ان کے تھے۔ حلف ہوا، حلف کی چھوٹی سی تقریب ہوتی ہے، قومی ترانہ ہوتا ہے، قومی ترانے کے پہلے پھر بعد تلاوت کلام پاک ہوتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد جو ہے وہ صدر صاحب سے اجازت مانگی جاتی ہے، صدر صاحب کے جی کہ شروع کریں، بسم اللہ کہتے ہیں وہ کریں، حلف لیتے وہ عبارت پڑھتے ہیں، پیچھے پیچھے دہراتے ہیں وزیر اعظم صاحب، اور اس کے فوراً بعد جی تقریب کا اختتام کی اجازت چاہتے ہیں، صدر صاحب سے اجازت مانگی جاتی ہے، صدر صاحب اجازت دیتے ہیں، پھر سارے ایک دوسرے کو گلے چپیاں پپیاں ہو رہی ہیں جناب، ملاقاتاں تے ہلا شابا شابا، جو خوش ہو رہے تھے، ہاں جی بن گئے، ہاں جی نس گئے، دوڑ گئے، وہ جو بھی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اعلان اسٹیج سے کیا جاتا ہے کہ جی کہ صدر مملکت یا وہ ساتھ والے کمرے میں وہ چائے کا اہتمام ہے، تو چائے وغیرہ آپ ادھر چلیں۔ اچھا اب وہ چائے کی وہاں پر کس کو ہوش ہوتی ہے جناب؟ وہاں پر تو سوشلائزنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور جفیاں شفیاں پہ رہی ہیں، ہاتھ ملائے جا رہے ہوتے ہیں، جو لوگ کبھی کبھی عام عوام کو، وہاں پر بھی عام عوام ہوتے ہیں،
نہیں ملے ہوتے وہ ان کو کوئی چیف آف آرمی اسٹاف کو جپھا ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا, کوئی گورنر کو, کوئی وزیر اعظم کو, کوئی کسی کو, کوئی صدر کو. تو وہ اس طرح کا ماحول ہوتا ہے وہاں پر. چائے کی کس کو ہوتی ہے, بہرحال پھر بھی چائے لوگ پیتے ہیں. تو وہاں پر گپ شپ لگ رہی ہوتی ہے تو لوگ تھوڑی دیر انتظار کرتے رہے, لیکن وہ سارے یوں کر کے جو لفٹوں سے وہ نکل گئے. تو یہ ہے کہ صدر صاحب نے چائے جا کے وہاں پر نہیں پی. جب وہ تھے نا اپنے کاکڑ صاحب گورنر بنے تھے 14 اگست کو, 14 اگست 2023 کو, تو اس دن انہوں نے چائے پی تھی, یہ مجھے یاد ہے, یعنی مہمانوں کے ساتھ. تو کل انہوں نے نہیں پی چائے. سوری, میں میرے خیال کاکڑ صاحب کا گورنر کہہ گیا, مجھے پروڈیوسر صاحب نے بتایا جب وہ وزیر اعظم بنے تھے. آئی ایم سوری فار دیٹ. اچھا جی, اب وہ رائے گاہ محنت چلے گی. یہ دوسرا پارٹ ہے ہماری گفتگو کا کہ وہ جو لابنگ فرم اور 26 گریٹ کسار سینیٹرز جو تھے جنہوں نے خط لکھا تھا جو بائیڈن کو کہ ان کی انڈی ڈال دیں, ان کو منع کر دیں, اس حکومت کو جو ہے وہ قبول کرنے سے انکار کر دیں عارضی طور کے اوپر ہی صحیح, تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, خان کو باہر لانا پڑے گا, یہ ہو جائے گا. یہ ساری مشقت, محنت, پراپیگنڈا رائے گاہ اس لیے گیا ہے. ادھروں پائن چاچو نے حلف چکیا, ادھروں جناب امریکی جو ہے وہ دفتر ان کا جو سفارت خانہ ہے اس نے کہا کہ جی ہمیں پیغام آ گیا ہے. انہوں نے کر دیا کہ جو بائیڈن انتظامیہ بہت بے چین ہے ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے. اس کے بعد جناب وہ چین پہلے کہہ چکا تھا حلف اٹھانے سے پہلے, سعودی عرب بھی کہہ چکا ہے, رشیا نے بھی کہہ دیا. دنیا کی عالمی طاقتیں ایک طرح سے, اور عالمی طاقتوں میں کہتے ہیں ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, یعنی امریکہ عالمی تھانے دار جس کے اوپر تکیہ تھا وہی امریکہ ہوا دینے لگا کنو خان صاحب نو. تو وہ ساری محنت رائے گاہ چلی گئی. خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کے اندر چونکہ پاکستان تحریک انصاف انی پا دے گی, رولا ڈال دے گی, ہاں ہاں الیکشن چوری ہو گیا, ہاں ہاں یہ ظلم ہو گیا, ہمارا مینڈیٹ چوری کر لیا گیا, کبھی وہ IMF کو خط لکھ رہے ہیں, کبھی امریکہ کو کہہ رہے ہیں مداخلت کریں. سر انہوں نے کروا دی ہے چنڈی. ساری محنت گئی رائے گا. ان کا یہ خیال تھا کہ پریشر پڑیں گے, ان کو کوئی مانے گا نہیں, ان کو کوئی سنے گا نہیں, آرٹیکل کچھ لکھوائے جائیں گے, آرٹیکل کچھ لکھے جائیں گے, وہ پٹ سے آپا جاری رہے گا, اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو بزنس ہے وہ چلنا ہے. اور پاکستان نے جس طرح وہ پتہ نہیں کب بڑھنا ہے آگے نہیں بڑھنا, لیکن جس طرح چل رہا تھا اس طرح تو چلے گا کم از کم. تو یہ جو امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, میں جو پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ خان صاحب جو ہیں ان کو دندل پڑ رہے ہیں اندر, ان کے حالات خراب ہو گئے ہیں اندر, ان کے جناب وہ ہر چیز لوز ہو چکی ہے, اور اس وجہ سے ہو چکی ہے کہ جن پر تکیہ تھا وہ تو مبارکہ دے رہے ہیں. اب کرنا کیا ہے سر؟ اب خون کچھ نہیں ہو سکتا, اب ترلا ہے, اب منت سماجت ہے یا پھر صبر شکر کہ پڑھے ہیں تو پڑھے رہیں, جو قسمت میں لکھا ہوگا وہ ہو جائے گا. آخری بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا یہ والی کہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ بات کیوں کی. یہ جنرل باجوہ صاحب کے خلاف وہ بات کر رہے تھے, پرانی ویڈیو ہے, یہ آڈیو ہے جو اب وہ بھائی جان کو ملی ہے اور انہوں نے وہ پبلک کرنی شروع کر دی. بیسیکلی جو اسحاق ڈار صاحب ہیں یہ نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی آدمی ہیں, سمدھی بھی ہیں, دوست ہیں, اور یہ نواز شریف صاحب کا سایہ آپ سمجھیں, نواز شریف صاحب کا بندہ سمجھیں, آپ جو بھی ان کو کہنا چاہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر بھی اسحاق ڈار صاحب کا مطلب ہے نواز شریف صاحب. تو نواز شریف صاحب ان کے یہ وزیر خزانہ تھے, اور جب وزیر اعظم کا اتنا اندھا اعتماد ہو, اور وزیر اعظم بھی ہو نواز شریف جس کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے, اور اس کا بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ گال گل کٹ سنتا ہے, یعنی کہ ذرا وہ پورے بھرم سے رہتے ہیں, تو مطلب بولتے نہیں, کٹ بولتے ہیں, تو وہ جو بھرم سے رہتے ہیں, اور وہ جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں وہ جس لیول کے مرضی ہوں. رئیس شریف صاحب نے آ کے سلوٹ مارے ہی نا ٹھک کر کے, وہ جب خبر چلی تھی کہ رئیس شریف نے سلوٹ نہیں کیا تو اگلے دن اسپیشل سلوٹ مارنا ہے جی, نہیں سر غلطی ہو گئی ہے, تو ہمیں پتہ نہیں کون بکواس کر رہے ہیں. تو جب آپ کا یعنی کہ اوپر اعتماد اتنا ہو, دوستی بھی ہو, رشتہ داری بھی ہو, تو پھر کانفیڈنس آ ہی جاتا ہے. اسحاق ڈار صاحب میں کانفیڈنس لیکس لیول کا تھا, اور تنہائیں لیٹ ہو جاتی تھیں. جو باجوہ صاحب کہتے تھے کہ ہمیں اتنے ارب روپے چاہیے, ہم نے یہ سامان خریدنا ہے, تو وہ پوچھتے تھے آگے سے باجوہ صاحب سے کہ کہاں تو سامان خریدنا ہے, کی چکر ہے, کیوں خریدنا ہے,
ابھی اتنا عرصہ تو پہلے آپ کو دیے، تو ایک ناچاکی سی تھی. باجوہ صاحب اسحاق ڈار صاحب کو پسند نہیں کرتے تھے، اور عشیرباد تھی، ظاہر ہے کہ بھتیجے، کزن، دوست، بھائی شاہد خاقان عباسی صاحب، وہ جس طرح عشیرباد تھی تو وہ وزیر اعظم بنے تھے نا پاناما آنے کے بعد. تو جو ان کے مفتاح اسماعیل تھے ان کو آؤٹ کیا گیا، پھر شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم بنے تو اسحاق ڈار صاحب بھی ناپسندیدہ ترین شخصیات میں تھیں، ان کو بھی فارغ کیا گیا، اور وہ والا ذکر کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے میٹنگ میں ادھر ایک اسلام آباد میں ایک کٹ تھا، کوئی کافی سارے وہ تھے کورس کے شرکا تھے، وہاں پر اسحاق ڈار صاحب بھی آئے ہوئے تھے. اسحاق ڈار کو پاکستان کی فوج کتنا پسند کرتی ہے کتنا ناپسند کرتی ہے، اس میٹنگ میں کچھ فوجی افسر بھی تھے اس کورس کے شرکا میں، اور این ڈی یو کا تھا وہ والا. تو وہاں پر نظر آ رہا تھا وہاں پر جو حالات چل رہے تھے کہ کتنا پسند کیا جاتا ہے اسحاق ڈار صاحب کو. تو اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہاں پر گفتگو کر رہے تھے، کورس کے شرکا کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے، اور وہاں پر انہوں نے یہ والی باتیں کی کہ جب میں یہ باتیں کرتا تھا کہ یہ کام غلط ہے، یوں نہیں کرنا یوں نہیں کرنا، تو پھر یہ جنرل فوجی بھائی جنرل باجوہ صاحب مائنڈ کرتے تھے، غصہ کرتے تھے، وہ تب میری باتیں ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، اب ان سب کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں. تو ایک بڑا ہیٹ والا ریلیشن تھا اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ، اس کا وہ ذکر کر رہے ہیں، اور وہ صرف اسی چکر میں رگڑے گئے تھے کہ یہ تو ہم سے سوال کرتا ہے کہ پیسے کی کرنے نے، اب یہ تانوں اینے دن پہلے دیتے نے انہوں نے کی کیتا جائے. تو یہاں پر تو کوئی نہیں پوچھتا پاکستان کے اتنے بڑے لوگوں سے کہ آپ کو پیسے سرکاری خزانے سے جو ملے تھے وہ آپ نے کہاں پہ خرچ کیے. حساب دینا یہاں پر بہت لوگوں کو برا لگتا ہے. تو بنام وطن، بنام سرکار، بنام سلامتی، جو بھی آپ کہہ لیں، تو وہ والا ذکر کر رہے تھے جس کو اوپائن نے پاتا کہ آسم منیر نے چونکہ وعدہ کیا تھا کہ وہ چیئرمین سینٹ بنائے گا. یہ 2017 کی بات کر رہے ہیں. عقل کے اندھو، پراپاگنڈا کرنا ہوتا ہے کوئی ٹھیک طرح ہی کر لیا کریں. باقی افضل مروت صاحب کے ساتھ کوئی تین پٹاس ہوئی ہے، ایم کیو ایم والوں نے کوئی چپیڑی کر دیتا ہے، وہ پھر آپ کے ساتھ اگلے ولاگ میں شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.